الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في مارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأذان من اللہ ورسولہ إلی الناس یوم الحج الأکبر ان اللہ بریء من المشرکین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ برات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ برات کی آیت نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اذان دو قول، ایک اذن یؤذن تعظینا و اذان مصدر ہے، فعال باب تفعیل کے مصدر کا ایک وزن فعال بھی ہے، جیسے سلام، کلام، سلام یعنی کلام کے وزن پر اذان۔ تو اذن یؤذن تعظینا فهو مؤذن باب تفعیل کا مصدر ہے۔ جلالین کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ فعال اذان، فعال افعال یعنی یہ باب افعال سے ہے، جیسے عطا اعطا کے معنی میں ہے، عطا اعطا فعال افعال کے معنی میں۔ تو آذن یوزن ایذان بتانا، اعلام، اور اذن یؤذن تعظیم اعلام۔ بس بات صرف اتنی ہے کہ یہ مصدر ہے تو باب افعال سے ہے یا تفعیل سے ہے۔ محشی کہتے ہیں باب افعال سے ہے، مگر علم الصیغہ وغیرہ کتابوں میں اس بات کی تصریح ہے کہ اذان باب تفعیل کا مصدر ہے بروزن فعال، جیسے سلام، کلام، سلم یسلم تسلیما، کلم یکلم تکلیما، اذن یؤذن تعظیما و اذانا۔ تو سلم یسلم تسلیما و سلاما، کلم یکلم تکلیما و کلاما، اذن یؤذن تعظیما و اذان۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن۔ حج اکبر کے دن، سب سے پہلے یہ بات واضح رہے، ماسبق میں واضح کر چکا ہوں کہ یہ اعلان 10 ذی الحجہ 9 ہجری کو ہوا تھا۔ اس کی تفصیل پہلے سبق میں آپ دیکھ لیجئے، میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں۔ تو 10 ذی الحجہ 9 ہجری کو ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، مینا کے مجمع عام میں، پچھلے سبق میں تفصیل دیکھیں۔ تو یہ اعلان 10 ذی الحجہ سن 9 ہجری کو ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت سے 10 ربیع الثانی 4 ہجری تک 4 مہینے کی مہلت ان لوگوں کو دی گئی کہ اس دوران میں اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کر لیں،
یہ بات پچھلے سبق میں گزر چکی، اب آگے دیکھیے۔ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن، حج اکبر کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو، جسے یوم النحر کہتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے حاضرین سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یوم النحر ہے۔ فرمایا ھذا یوم الحج الاکبر، یہ حج اکبر کا دن ہے۔ حج اکبر، حج کو اکبر کی صفت سے موصوف کر کے حج اکبر کہا گیا۔ حج اکبر کا لفظ حج اصغر کے مقابلے میں، اہل عرب عمرہ کو چھوٹا حج کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ حج کو جو ذو الحجہ کی مقررہ تاریخوں میں کیا جاتا حج اکبر کہلاتا ہے۔ تو حج اکبر کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو، پھر سے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ مشرکین سے بری ہے، اللہ مشرکین سے بری ہے، ورسولہ اور اس کے رسول بھی مشرکین سے بری ہیں۔ اب دیکھیں مفسر کیا کہتے ہیں، ترجمہ تو آپ نے سن لیا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اذان اعلام، تفسیر کر کے اس کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ اعلان ہے من اللہ ورسولہ، ترجمہ میں کر چکا ہوں، اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن یعنی یوم النحر، قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو۔ ترمذی کی روایت حضرت علی سے ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اکبر کے بارے میں پوچھا، سألتہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم الحج الاکبر قال هو یوم النحر۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ حج اکبر کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہوا یوم النحر، وہ قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحجہ ہے۔ اور یہ جو حدیث آپ نے سنا، اس کی شاہد ہے ابن عمر کی حدیث سے، داؤد کے نزدیک، اور ابو ہریرہ کی حدیث سے شیخین کے نزدیک اور نسائی کے نزدیک، اور اسی بات کے قائل امام مالک، امام شافعی اور جمہور ہے کہ حج اکبر وہ یوم النحر ہے۔ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن یعنی نحر کے دن، قربانی کے دن، یہ اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین، بے ان سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان محل جرم ہے، ان محل جرم ہے اور اس کا تعلق اذان سے ہے کہ اللہ بری ہے مشرکین سے۔ یہ اعلان ہے حج اکبر کے دن، حج اکبر کے دن من اللہ، اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہے؟ کیا اعلان ہے کہ بریء من المشرکین، اللہ مشرکین سے بری ہے، وعہودہم اور ان کے عہدوں سے۔ سوال یہ تفسیر کر رہے ہیں، عہودہم مشرکین سے بری ہے اور ان کے عہدوں سے۔ دیکھیے یہ جو سورہ برات ہے جس کی ابتدا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، الآیہ پوری آیت پڑھ لیجیے۔ یہ جو
سورہ برات ہے جس کی ابتدا یہاں سے ہے، اعلان برات ہے۔ اعلان برات مطلقاً مشرکین سے نہیں ہے، سمجھ رہے، مطلقاً مشرکین سے نہیں ہے اور دنیا بھر کے مشرکین سے نہیں ہے، عرب کے سبھی مشرکین سے نہیں ہے۔ اعلان برات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے عہد کر کے عہد کو توڑنے والے مشرکین سے اعلان برات ہے، مشرکین سے اعلان برات ہے، مشرکین کے عہدوں سے اعلان برات ہے، ان مشرکین کے عہدوں سے اعلان برات ہے۔ سماعت فرمائیں، ان مشرکین کے عہدوں سے جن مشرکین نے مسلمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے عہدوں کو توڑا، ان سے برات کا اعلان ہے۔ تو اللہ بری ہے مشرکین سے، یعنی مشرکین کے عہدوں سے بری ہے۔ اب ان کے عہدوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کے عہدوں کی پاسداری، خیال اور لحاظ کرنے کی ذمہ داری اللہ پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے اور اس کے رسول پر بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کچھ مشرکین نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے کیے گئے عہد کو چاک کیے، بالائے طاق رکھے، عہد کی مخالفت کیے، اس کے خلاف گئے۔ جب مشرکین کچھ انہوں عہد کا پاس نہیں رکھے، وہ عہد سے علیحدہ ہوئے، تو پھر بھلا اللہ اور اس کے رسول اس عہد کو کیوں کر ڈھوتے رہیں؟ جب بات ایسی ہے اور ایسی ہی ہے، وَهُمُ الْمُعْتَدُونَ، زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی رہی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہوئی۔ جب بات ایسی ہے کہ انہوں نے عہد شکنی کی، ان کو عہد کی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے عہد کی مخالفت کی، ان مشرکین نے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بالخصوص قریش، بنو بکر، انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی اور مخالفت کی، عہد کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، عہد کو بالائے طاق رکھ دیا، عہد سے بری ہو گئے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں پر اس عہد جس کو انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا، اسے ڈھوتے رہنا دنیا کے کس قانون کے مطابق یہ درست ہو سکتا ہے اور ضروری ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ملکوں کے معاہدہ میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایک ملک عہد کو پامال کرتا ہے اور ایک ملک دوسرے ملک سے کیے گئے عہد کو پامال کرتا ہے اور اسے چاک کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب دوسرے ملک پر لازم نہیں ہے کہ اس عہد کو ڈھوتا رہے۔ ہاں، اخلاقی ذمہ داری یہ ہوتی ہے اور دینی ذمہ داری بھی یہ ہوتی ہے کہ دوسرا ملک صاف صاف کہے، صاف صاف اعلان کرے کہ تم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تمہارا عہد اب ہم تمہارے منہ پر پھینکتے ہیں، مارتے ہیں، تم نے عہد شکنی کی،
اس لیے تمہارے عہد شکنی کے بعد، معاہدے کو توڑنے کے بعد اب یہ عہد قائم نہ رہا، میں بھی اس معاہدے کو ختم کرتا ہوں۔ اتنی ہی سی بات ہے براءۃ من اللہ و رسولہ میں، اتنی ہی سی بات ہے، اللہ بریء من المشرکین، اللہ مشرکین سے بری ہے، اللہ مشرکین سے بری ہے، یعنی ان مشرکین سے جنہوں نے عہد کو توڑا ان سے بری ہے، یعنی ان کے عہدوں سے بری ہے۔ بات جب ایسی ہے تو یہ سوال کہ میں اس پر آگے ذرا سا گفتگو کروں گا، بات ایسی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے براءت کا اعلان، اللہ کی طرف سے براءت کا اعلان کس پر مبنی ہے، اور اللہ کی طرف سے براءت کا اعلان کس چیز سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے مشرکین کے معاہدے سے براءت کا اعلان ہے، ان مشرکین کے معاہدے سے جو مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے معاہدے کو توڑتے رہے۔ تو مشرکین کے عہود سے براءت کا اعلان ہے، اور اللہ مشرکین سے بری ہے، یعنی ان کے عہدوں سے بری ہے۔ ان کے عہد، آپ کہیں گے کہ یہاں پر تو لفظ یہ ہے کہ اللہ مشرکین سے بری ہے، عہدوں کا لفظ تو نہیں ہے، تو میں کہوں گا شروع ہی آیت آپ دیکھ لیجئے، شروع آیت میں کیا ہے؟ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم، یہاں مشرکین کا ذکر عہد کے ضمن میں ہے، تو معنی یہ ہے براءۃ من اللہ ورسولہ من عہود المشرکین، اللہ بری ہے اور اس کے رسول بھی بری ہیں مشرکین کے عہدوں سے۔ تو کہنے والا کہے کہ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ بری ہے اور اس کے رسول بھی بری ہیں مشرکین کے معاہدوں سے، یہ بات ہوئی۔ تو سوال، مشرکین کے معاہدے سے بھلا اللہ اور رسول کیسے بری ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول نے مشرکین سے معاہدے کیے، تو پھر اللہ اور رسول کیسے معاہدے ہو سکتے ہیں؟ اللہ ان مشرکین کے معاہدوں سے بری کس طریقے سے ہو سکتے ہیں اپنے رسول کے معاہدہ کر لینے کے بعد؟ تو ظاہر سی بات ہے، معاہدہ کرنے کے بعد بری کیسے ہو سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ تو ہم کہیں گے آگے آیت ابھی آ رہی ہے، سمجھ رہے، ابھی آ رہی ہے کیا؟ الا الذین، آیت نمبر 4، الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینکثوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین۔ تو مشرکین کے معاہدوں سے اللہ بری ہے، صرف یہ معنی نہیں ہے، کیوں؟ وہی بات صرف اتنی پہلی آیت رہتی تھی، دوسری آیت رہتی تھی، اور یہ چوتھی آیت نہیں ہوتی تھی، چوتھی آیت نہیں رہتی تھی، تب تو وہ معنی صحیح ہوتا تھا، مگر متصل تیسری اور چوتھی آیت بھی ہے۔ چوتھی آیت میں وہ جو عام ہے اس عام کی تخصیص ہے، وہ عام خاص ہو جاتا ہے، مطلق مقید ہو جاتا ہے۔ عام کیسے خاص ہو جاتا ہے؟ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینکثوکم شیئا الی آخرہ، سوائے ان مشرکین کے عہدوں سے، یعنی ان مشرکین کے عہدوں سے اللہ بری نہیں ہے، اس کے رسول بھی بری نہیں ہیں، جن سے اللہ کے رسول معاہدہ کیے، اور وہ مشرکین اللہ کے رسول سے کیے گئے معاہدے کے نبھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی، معاہدہ کے شرائط کے وفا کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی، ان سے اللہ بری نہیں ہے۔
آیت نمبر 4 میں یہ بات صاف ہے۔ تو اللہ مشرکین سے بری ہے، مشرکین سے بری نہیں، آگے مشرکین کے عہود معاہدے سے بری ہے، ان معاہدے سے جو مشرکین نے اللہ کے رسول سے کیے تو اللہ بری ہے مشرکین کے ان معاہدوں سے جو مشرکین نے اللہ کے رسول سے کیے۔ ابھی تک کا معنی یہ، مگر چوتھی آیت کو جب ملائیں گے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ مشرکین کے ان معاہدوں سے بری ہے، ان مشرکین کے معاہدوں سے بری ہے جو مشرکین اللہ کے رسول سے معاہدے کر کے توڑتے رہے، ان سے بری ہے۔ تو یہ چوتھی آیت کو بھی ملا لیجئے تو صاف ہو کر کے بات واضح طور پر یہ آتی ہے کہ آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو برات کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کس چیز سے برات کا اعلان ہے اور کن سے برات کا اعلان ہے؟ تو ایک ہی جملے میں اس کا جواب دے سکتے ہیں، عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے توڑنے والے، معاہدہ کو توڑنے والے مشرکین کے عہدوں سے برات کا اعلان ہے کہ اب اللہ بری ہے مشرکین سے کیے گئے معاہدوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین نے کیے گئے معاہدے کو، مشرکین نے جو معاہدے اللہ کے رسول سے کیے ان کو توڑ دیے، ان مشرکین کے معاہدوں سے اللہ بری ہے، ان مشرکین کے معاہدوں سے بری رہے وہ مشرکین جنہوں نے معاہدے کو وفا کیا، تو اس سے برات کا اعلان نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت یہ فرماتا کہ وہ مشرکین جنہوں نے معاہدے کو وفا کیا اور وفا کرنے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، کیا فرماتا؟ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ۔ تو اے مسلمانوں تم بھی مدت معاہدہ تک ان سے کیے گئے عہد کو وفا کرو۔ عہد کو وفا کرنا یہی تقویٰ ہے، اور ایسا نہ کرنا خلاف تقویٰ ہے۔ وفائے عہد، ابھی میں موقع ملا تو بیان کروں گا، ایفائے عہد اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے۔ تو ان مشرکین، جن مشرکین نے کہ معاہدے کو نبھایا، ان سے برات کا اعلان نہیں ہے، ان کے معاہدوں سے برات کا اعلان نہیں ہے۔ تو کن مشرکین سے؟ عہد شکن، یہ ذرا سا لمبی گفتگو ہوئی بات کو صاف کرنے کے لیے، مگر اسے ایک جملہ میں واضح کروں کہ ان آیات میں جو برات کا اعلان ہے ان مشرکین سے، جن مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑا، ان مشرکین سے برات کا اعلان ہے۔ اور ان مشرکین سے برات کا اعلان ہے یعنی ان مشرکین کے معاہدوں سے برات کا اعلان ہے، یعنی اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے کہ اب تم نے جو مسلمانوں سے معاہدے کیے، چونکہ عہد شکنی کی، ان معاہدوں کو توڑا، اس لیے اللہ بھی معاہدوں سے بری ہے، تمہارا معاہدہ تمہارے اوپر پھینکتا۔ یہ معنی ہے۔ اب جب یہ معنی ہے اور دنیا میں کوئی انصاف ہے تو بتائے کہ دنیا کا کیا دستور ہے؟ کسی بھی ملک کا کیا قانون ہے اس سلسلے میں کہ اگر اس ملک کے ساتھ دوسرا ملک معاہدہ کرتا ہے اور معاہدہ کر کے اس معاہدے کو چاک کر دیتا ہے تو پھر اس ملک کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا پالیسی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب ایک ملک نے کیے گئے معاہدہ کو توڑ دیا تو اب اگر آپ کے پاس
انصاف ہے، کسی انصاف ہے تو آپ کہو کہ ٹھیک ہے، جب آپ نے توڑ دیا تو آپ کا معاہدہ آپ کو ہم کے حوالے کرتے، اب معاہدہ ختم ہوا، یہی چیز ہے، دوسری کون سی چیز؟ اور اس کے اندر کیا قباحت ہے دنیا سمجھائے۔ پھر اسی کے اوپر جو متفرع آگے بات آ رہی ہے، فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ او کما قال اللہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اسی پر جو متفرع یہ حکم آ رہا کہ ان کو قتل کرو جہاں تم پاؤ، کن کو؟ ہر مشرک کو، دنیا بھر کے مشرک کو، عرب کے ہر مشرک کو۔ کہاں سے آپ کہتے ہو، کس بنا پر کہتے ہو؟ قرآن کریم کا کون سا لفظ اس کے اوپر دال ہے کہ ہر مشرک کے قتل کا قرآن حکم دیتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس حکم کے آنے کے بعد کتنے مشرک کو قتل کیا گیا؟ آج ہمارے ملک میں کچھ بدمعاش قسم کے لوگ اسلام کے خلاف بدگمانی پھیلانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ مشرک کو قتل کرو، مشرک کو قتل کرو، جہاں ملے قتل کرو۔ یا تو وہ جاہل ہیں یا بدمعاش ہیں، اسلام کے خلاف بدگمانیاں پھیلانا چاہتے ہیں۔ کس بنا پر تم کہتے ہو کہ ہر مشرک کے قتل کا حکم ہے؟ کیا خزاع، بنی زمرہ یہ سب مشرک نہیں تھے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے، قریش کے علاوہ، کنانا کے علاوہ عرب میں اور بھی بہت سے مشرک قبائل تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے بھی تھے، اور جنہوں نے معاہدے کو نہیں توڑا تھا۔ کیا ایسے مشرک کے بھی قتل کا حکم ہے؟ دیوانے ہو، ہولے ہو، ان کے بارے میں تو یہ کہ اللہ رب العزت فرماتا کہ جنہوں نے عہد کو وفا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، تقویٰ کی بات یہ ہے کہ تم بھی مدت معاہدہ تک ان کے عہد کو وفا کرو۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ایسا کرنے سے تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی، ایسا کرنے سے، ایفائے عہد سے تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی، تم متقی بنو گے ایسا کرنے سے۔ تو ان سے، ان کے عہد کو وفا کرنے، انہیں چھیڑ چھاڑ نہ کرنے، ان کے خلاف تلوار نہ اٹھانے کو تقویٰ قرآن خود قرار دے رہا ہے۔ تو فَاقْتُلُوا کا جو حکم آ رہا ہے، کن کے لیے؟ دنیا بھر کے مشرک کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں۔ عرب کے کل مشرک کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ، عرب کے ہر مشرک کے لیے قتل کا حکم ہے؟ بالکل نہیں۔ پھر کس کے لیے؟ عرب کے ان مشرکین کے لیے، عرب کے ان مشرکین کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیے اور عہد کو چاک کیے۔ اب عہد کیے اور عہد کو چاک کیے، ابھی آگے اگر موقع ملا تو کس طریقے سے انہوں نے عہد کو چاک کیا اس کی بھی تفصیل بتائی جائے گی۔ سر دست میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ برات کا اعلان عہد توڑنے والے مشرکین کے عہدوں سے ہے۔ میں جو اتنی دیر یہ گفتگو کیا قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں، مفسر میں سے بھی ابو سعود کی اسی حاشیہ نمبر جلالین کے حاشیہ نمبر 18 میں اس بات کی تصریح ہے کہ برات کا اعلان ان مشرکین سے ہے جنہوں نے عہد کو توڑا۔ عہد توڑنے والے مشرکین سے برات کا اعلان ہے عہد توڑنے والے مشرکین کے عہدوں سے برات کا اعلان ہے۔ یہ ابو سعود تصریح کرتے ہیں جو اسی جلالین کی حاشیہ نمبر 18 پر موجود ہے۔ اب دیکھ لیں پھر فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کا حکم آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور قتادہ کی
تصریح موجود ہے کہ یہ حکم کن کے لیے تھا، یہ حکم کن کے لیے تھا۔ ابھی میں اس کی تفصیل بیان کروں گا، ابھی صرف اشارہ کر دیتا ہوں، یہ بھی آپ کے جلالین کے حاشیہ میں موجود ہے، انشاءاللہ اسے بھی پڑھنے کی سعادت میں حاصل کروں گا۔ یہ حکم کن کے لیے ہے؟ ان مشرکین کے لیے ہے جنہوں نے عہد کو توڑا۔ تو اب آپ کو اگر بولنا ہے، قرآن پاک کی اس آیت پر گفتگو کرنی ہے اور سچائی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، تو آپ صاف کہو، کیا کہو کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کا معنی یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ مشرکین جو اللہ کے رسول سے عہد کر کے توڑے اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ غداری اور بے وفائی کیے اور اس طریقے سے نقصان پہنچائے، ایسے غدار مشرکین کے قتل کا قرآن حکم دیتا۔ اس طریقے سے کہو تو بات وفا ہوتی، اور اگر اس پر بھی تمہارا اعتراض ہے تو دنیا کا کسی بھی ملک کے کسی قانون یا دفعہ کو پیش کرو اور اس دفعہ سے تم ثابت کرو کہ یہ غیر اخلاقی بات ہے، غیر قانونی بات ہے، تو سمجھیں یہ ہے اصلی بات جسے آپ بولتے نہیں ہو، جسے آپ بولتے نہیں ہو۔ قطعاً ہر مشرک کے قتل کا یہاں حکم نہیں ہے، قطعاً ہر مشرک کے قتل کا یہاں حکم نہیں ہے، اس لیے اسے اعلان کرنا اور لوگوں میں پھیلانا کہ قرآن کا نظریہ یہ ہے، قرآن ایسا کہتا ہے، کوئی مشرک کہیں ملے اسے قتل کر دو، یہ قرآن کی بالکل ہی غلط تفسیر ہے، تشریح ہے، قرآن کے خلاف غلط فہمی پھیلانے کی ناپاک سازش ہے۔ سماعت فرمائیں۔ کہ بِأَنَّ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ محل جرم ہے، اللہ بری ہے، مشرکین سے بری ہے، یعنی مشرکین کے عہدوں سے بری ہے، مشرکین کے عہدوں سے بری ہے۔ اور کون سے مشرکین کے عہدوں سے بری ہے؟ میں بتا چکا ہوں، عہد توڑنے والے مشرکین کے عہدوں سے بری ہے، یہ ہے معنی۔ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول بھی، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول بھی بری ہیں مشرکین کے عہدوں سے۔ تفصیل وہی ہے جو آپ نے سن لیا، کہتے ہیں وَرَسُولُهُ، اور بَرِیٌّ ایذا، یہ بَرِیٌّ ایذا یہ جو تفسیر کر رہے ہیں، اس سے مفسر کی غرض یہ ہے کہ مفسر کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسولہ مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے اور وہ بریٌ ہے، اللہ بری ہے مشرکین سے، وَرَسُولُهُ بَرِیٌّ ایذا، اور اس کی رسول بھی مشرکین سے بری ہیں۔ یہ اس بات کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں، بَرِیٌّ ایذا سے مفسر کی غرض یہی ہے کہ رسولہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے اور وہ بریٌ ہے۔ تو ایک ترکیب تو یہ ہوئی، ایک دوسری ترکیب بھی ہو سکتی، اس پر انہوں نے گفتگو نہیں کی، ہو سکتی ہے وہ یہ کہ رسولہ کا عطف کس کے اوپر ہو؟ اللہ کے اوپر ہو، تو معنی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول یہ بری ہیں، یہ معنی ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ مگر ایسا نہ کر کے یہ ترکیب بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہ کہہ کر کے بریٌ نکال کر کے اشارہ کیا کہ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، کیونکہ اس پر ایک ذرا سا سوال ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جب رسولہ کا عطف اللہ پر کریں گے تو اللہ اور رسول معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے یہاں پر یہ تثنیہ ہوں گے، تو بریٌ کی جگہ بریان ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، مگر یہ جواب دینے کی نوبت نہ آئے، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ رسولہ مبتدا ہے اور بریٌ اس کی خبر محذوف ہے، یہی غرض بریٌ ایذا کے ذریعے سے ہے۔
پھر سے ترجمہ دیکھیے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ذرا لمبی گفتگو ہوئی چونکہ آج کل یہ موضوع چل رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ عام ہے، غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، اور اسی درمیان مجھے حسن اتفاق کے برات سورہ برات کے شروع کرنے کا موقع ملا، اس وجہ سے ذرا تفصیل ہو گئی حالات کی وجہ سے۔ اگر ایسے حالات نہیں ہوتے تھے تو اس قدر تفصیل کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال ملاحظہ فرمائیں، اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن کہ اللہ بری ہے مشرکین سے، اللہ بری ہے مشرکین سے، یعنی مشرکین کے عہدوں سے بری ہے۔ وَعُہُودِہِم کا لفظ واؤ کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں، مشرکین سے بری ہے، یعنی عہد توڑنے والے مشرکین سے بری ہے اور ان کے عہدوں سے بھی بری ہے۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول بھی ان مشرکین اور ان کے عہدوں سے بری ہیں۔ وَقَدْ بَعَثَ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا من السنہ، حال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی سن میں جس سن میں یہ سورہ نازل ہوا، کون سا سورہ؟ یہی سورہ جسے ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا نام سورہ برات، سورہ توبہ ہے، اور بھی اس کے اسماء ہیں۔ حال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اسی سن میں، اسی سال جس سال کے یہ سورہ نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا۔ وہ سال جس میں یہ نازل ہوا وہ کون سا سال ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں وہ سن 9 ہجری ہے، سن 9 ہجری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اسی سال جس سال میں کہ یہ سورہ نازل ہوا، یعنی سن 9 ہجری، یعنی وہ نبوت کا، وہ ہجرت کا 9واں سال تھا، وہ ہجرت کا 9واں سال تھا، اسی سال میں بھیجے۔ اور حال اس کی تفصیل پیچھے بیان کر چکا ہوں، یہ اس وقت ہوا جب کہ امیر الحج بنا کر کے حضرت ابوبکر پہلے بھیجے جا چکے تھے۔ ان کے بھیجے جانے کے بعد اس سورہ کا نزول ہوا تو پیچھے سے حضرت علی کو یہ سورہ حوالے کر کے اس سورہ کی 30 یا 40 آیت حوالہ کر کے بھیجا کہ نمائندہ اجتماع میں، حج کی نمائندہ اجتماع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان خود حضرت علی اپنی زبان سے کریں۔ فَأَذَّنَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَىٰ بِهَٰذِهِ الْآيَاتِ، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر کے دن، یعنی 10 ذی الحجہ سن 9 ہجری، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر کے دن مینا کے میدان میں ان آیات کا اعلان کیا۔ یہی آیات جو ابھی ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان آیات کا اعلان کیا، اور ان آیات کے اعلان کے بعد یہ اعلان بھی اسی دن، اسی سن میں، اسی میدان میں یہ اعلان بھی حضرت علی نے کیا اللہ یحج بعد العام مشرک، یہ اعلان بھی کیا کہ امسال کے بعد اب کوئی مشرک اللہ کے گھر کا حج نہ کرے، یہ اعلان بھی کیا۔ یعنی مشرکین کے حج پر پابندی بھی عائد کی گئی، بخاری کی روایت ہے۔ تو حج پر کیوں پابندی ان کی عائد کی گئی؟ پابندی عائد کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اب تک عرب اور اس کے اطراف و اکناب کے مشرک بھی کعبہ کا حج کرتے رہے تھے، اور مشاہدہ اور تجربہ قدیم رہا کہ حج میں مشرکانہ اعمال اور افعال کو بھی انجام دیتے رہے۔
تو اب کے بعد بھی اگر حج کی پابندی ان پر عائد نہ ہوتی تو حج کے موقع پر حرم کے اندر وہ شرک کو پھیلاتے رہتے اور وہ مسلمان جنہیں دین کی گہری جانکاری نہ ہوتی وہ ان کے شرکیہ اعمال سے آلودہ ہوتے رہتے. اس کے لیے ضروری تھا کہ ان پر یہ پابندی عائد کی جائے کہ اب تمہارے لیے حج کا دروازہ بند کیا جاتا تاکہ تمہاری مشرکانہ گندگیاں، تمہارے شرک کی گندگی سے کوئی صاحب ایمان آلودہ نہ ہو. ایک تو یہ اعلان کیا کہ امسال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، مشرک کے حج پر پابندی ہے. اور ایک یہ بھی اعلان کیا، حج کے سوا عمرہ بھی ہے، یہ بھی اعلان کیا کہ کوئی ننگا شخص کعبہ کا طواف نہ کرے. اب سے پہلے اب تک سن 9 ہجری تک دیکھا جاتا رہا کہ بہت سے مشرکین کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، بلکہ ان کو عین دین سمجھتے تھے. اور یہ ہر ایک کے نزدیک، ہر صاحب ذوق کے نزدیک یہ بری چیز ہی ہے کہ ننگا ہو کر کے آدمی رہے، ننگا ہو کر کے کسی مذہبی رسم کو انجام دے. اس سے بے حیائی عام ہو، سمجھ رہے ہیں، بے حیائی عام ہو. ہر ایک کے نزدیک یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ بے حیائی کی بات ہے. اس لیے ننگے شخص کے طواف پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی عائد کی. اور اس کا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی 10 ذی الحجہ منی میں سن 9 ہجری کو اس بات کا بھی اعلان کیے. ان آیات کے اعلان کے ساتھ جن آیات کو آپ سنتے رہے اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. نظر کیجیے، فَأَذَّنَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَا، تو حضرت علی نے منی میں نحر کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو ان آیات کا اعلان فرمایا. اور یہ اعلان فرمایا کہ امسال کے بعد یعنی سن 9 ہجری کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہ کرے، ولا یطوف بالبیت، اور نہ ہی بیت اللہ کا طواف کرے کوئی ننگا شخص. رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کی روایت کی ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو، تمہارے تو یہ حالات ہیں کہ تم عہد شکنی کرتے رہے اور کعبہ میں اور کعبہ کے ارد گرد مشرکانہ مراسم کو بجا لاتے رہے اور اللہ کے گھر کعبہ کو شرک کی گندگیوں سے آلودہ کرتے رہے. یہ سب کچھ کرتے رہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا تمہارے ذریعے سے. تو اپنے ان کرتوتوں سے اب اگر توبہ کر لو، ایمان لے آؤ کہ کعبہ کا دروازہ بھی تمہارے لیے کھلا رہے،
اسلام کی برکات سے بھی تم مالا مال ہو، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ کعبہ کا دروازہ بھی تمہارے لیے کھلا رہے گا، اسلام کی برکات اور رحمتوں سے بھی فیض یاب ہوتے رہو گے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو، فَاعْلَمُوا، تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے محبوب انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، لم ينقصوکم شیئا، تمہارے ساتھ کوئی کمی نہ کی، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی یہ بات تقوی کے خلاف ہوگی کہ جنہوں نے تم سے کوئی عہد شکنی نہیں کی، اب تم عہد شکنی کرو۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ صرف وہی لوگ ہیں جو ہر حال میں تقوی پر قائم رہیں، اور یہ تقوی کی بات ہے کہ تم بھی عہد کو وفا کرو۔ فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو، اب اگر تم توبہ کر لو، کس سے توبہ کر لو؟ من الکفر، کفر سے توبہ کر لو، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم ایمان سے منہ موڑو تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ علیم، بشر اے اخبر، اور خوشخبری دے دو، یعنی خبر دے دو ان لوگوں کو جو کفر کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، بعذاب علیم، دردناک سزا کی۔ اے مولم، سمجھ رہے ہیں، علیم کی تفسیر مولم سے کر رہے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ یہ علیم در حقیقت معذب کی صفت ہے، مولم کے معنی میں ہے، تو ایک لغت تو مولم ہے اور یہ زیادہ ظاہر ہے، اور لام کے کسرے کے ساتھ بھی یعنی مولم بھی درست ہے۔ تو کافروں کو خوشخبری دے دو عذاب علیم کی، علیم مولم کے معنی میں ہے دردناک سزا کی، اور دردناک سزا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ دنیا میں قتل و قید ہے، اور آخرت میں قتل و قید ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں جہنم ہے۔ اس کی خبر کافروں کو سنا دو کہ اگر تم اپنے کفر پر ہی قائم رہے تو تمہارے لیے دردناک سزا ہے، اور وہ جہنم تو یقینی طور پر ہے۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔